وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. حضرات گرامی، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پچھلے 2 جمعوں سے گفتگو ہماری چل رہی ہے. عنوان ہے ہمارا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انتظامات. تو میں پچھلے جمعہ عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے اپنا تعارف کرانے کے بعد، اپنی ربوبیت کا اقرار کرانے کے بعد، نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے حوالے سے انبیاء کرام کی خصوصی کانفرنس بلائی، اور اس خصوصی کانفرنس سے خود اللہ پاک نے خطاب فرمایا، اور اس میں جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا اس کا تعارف کروانے کے لیے اس کا عکس مبارک بھی ظاہر فرمائے. بار بار میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں گا، اور یہ عشق اور محبت کی بات ہے. ہر کوئی اس کی گہرائی میں نہیں جاتا کہ جب اس نے اپنا ذکر فرما دیا پھر یہ کانفرنس بلانے کی ضرورت تھی کیا، اور پھر یہ لمبا چوڑا خطاب ہے جس کا ایک ایک لفظ بذات خود ایک لمبا خطاب ہے. تو اس کا اصل مقصد تھا کیا؟ ایک مقصد تو واضح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے آپ کو خصوصی پروٹوکول دینا تھا. یہ عام اور ظاہری مفہوم ہے اس خطاب کا، جو ہر کوئی بیان کرتا ہے اور آپ نے بھی سنا ہوا ہے. لیکن محبت یہ کہتی ہے کہ اپنی ربوبیت کا اقرار کروانے کے بعد جو نبی کریم علیہ السلام کا ایک خصوصی تعارف کروایا گیا اور تفصیلی تعارف کروایا گیا، اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ میں تو رب ہوں، مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، مجھے کوئی جان پہچان نہیں سکتا سوائے میری قدرت کی نشانیوں کے. تو میری قدرت کا تعارف، میری ذات کا تعارف
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوگا۔ گویا میرا محبوب میرا بھی ترجمان ہوگا اور پوری کارخانہ قدرت کا حسین شاہکار ہوگا۔ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے، کائنات جب پھیلی، آسمان زمین بنائے، چاند ستارے بنائے، آبشاریں بنائیں، پہاڑ دریا سمندر بنائے، صحرا بنائے، پوری کائنات کو مختلف رنگینیوں اور رعنائیوں سے سجایا، تو کسی نے کہا کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی، کوئی حدیں نہیں تھی اس کی، اور جب سمٹی تیرا نام ہو کے رہ گئے۔ میرا خیال ہے مشکل جملہ میں نے آپ کو سمجھایا۔ کائنات جب اللہ پاک نے بنائی اور بنانے کے بعد جب کائنات کو پھیلایا، کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی، 7 آسمان، 7 زمینیں، کتنے عالم ہیں، 18,000 اور بعد نے زیادہ بھی بتایا عالم ہے۔ یہ پوری کائنات تھی۔ آج بھی جدید ترین ذرائع کے باوجود انسان اس کی حدوں کو اگر ناپنا چاہے تو نہیں ناپ سکتا، اس کا کنارہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو کسی نے کہا کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب کائنات سمٹی تو تیرا نام ہو کے رہ گیا۔ نہیں بات سمجھ میں آتی، ابھی بھی نہیں آئی۔ آپ کے جیب میں موبائل ہے اور اس موبائل کے اندر ایک چھوٹی سی پتری ہے جسے سم کہتے ہیں، آسانی سے سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی سم ہے، چھوٹی سی پتری ہے، دیکھنے میں تو وہ چھوٹی سی پتری ہے لیکن اس کے اندر ہے کیا؟ میں توجہ چاہوں گا آپ کی۔ یہ ایک بچہ بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ دیکھنے میں وہ پکڑنے میں مشکل ہے، اتنی چھوٹی سی ہے، لیکن اس چھوٹی سی اس پتری کے اندر جسے ہم سم کہتے ہیں، اس سم کے اندر کیا ہے؟ ایک پوری دنیا ہے، ایک پوری دنیا ہے، پوری دنیا کا نظام ہے جو اس چھوٹی سی سم کے اندر ہے، بشرطے کہ اس سم کو استعمال کرنے کا طریقہ آ جائے، سمجھنے کا طریقہ آ جائے۔ جسے اسے سمجھنا نہیں آتا اس کے لیے تو وہ معمولی سی پتری ہے، لیکن جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں انہیں پتا ہوگا یہ سم ہی کا کمال ہے۔ آپ مسجد قادریہ کے اندر بیٹھے ہوئے 1 سیکنڈ کے اندر امریکہ پہنچ جاتے ہیں، اسی سیکنڈ میں آپ سعودیہ پہنچ جاتے ہیں، اسی سیکنڈ میں آپ جاپان پہنچ جاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے جاپان بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، امریکہ، روس، جرمنی نظر آ رہا ہے۔ جو آپ چاہیں وہاں کے مناظر جو دیکھنا چاہیں اس سم کے اندر موجود ہے۔ اور مجھے یہ سمجھ آئی یہ سم بنی ہی صرف اس لیے ہے۔ فون تو ہم کرتے ہی ہیں، پروگرام تو ہم دیکھتے ہی ہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے یہ سم بنی ہی
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کے لیے۔ لوگوں جس طرح تم سمجھتے ہو یہ چھوٹی سی سم کے اندر ایک پوری کائنات ہے بسی ہوئی، بشرطے کہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ اگر اسی سم کو کھولا جائے، پھیلایا جائے، ایک کائنات بن جاتی ہے۔ امریکہ اس میں ہے، پورا یورپ اس میں ہے، ساتوں کے ساتوں بر اعظم اس میں ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، کائنات کے سارے مناظر اس کے اندر موجود ہیں۔ دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، اس کو سمجھنے والا ذہن ہونا چاہیے۔ پوری کائنات کے اسی سم کو اگر کھولا جائے تو پوری کائنات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ بالکل اسی طرح حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو آپ سم سے تشبیہ دی کہ ظاہر دیکھنے میں تو حضور کی ایک ذات تھی، لیکن اندر پوری کائنات تھی۔ ایک ہی ذات پاک مصطفیٰ کے اندر پوری کائنات تھی۔ کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تو تیرا نام روکے رہ گیا۔ نام مصطفیٰ کو ایک سم سمجھ لے، جو مجموعہ ہے اس پوری کائنات کا، آسمان و زمین، چاند ستارے آبشاریں، تمام رنگینیاں اور رعنائیاں ذات پاک مصطفیٰ کے اندر اللہ پاک نے جمع فرما دی۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف۔ اللہ پاک نے یہ جو انبیاء کرام کو بلا کر ان سے خطاب فرمایا ہے، وہ خطاب اسی لیے فرمایا، یہ دیکھ لو کہ میرا تعارف تمہیں ملے گا تو اس ذات پاک مصطفیٰ سے ملے گا۔ دیکھنے میں یہ ایک نور مصطفیٰ ہے، دیکھنے میں یہ ایک ذات ہے، لیکن اسی ایک ذات کے اندر پوری کائنات موجود ہے۔ اگر تم نے اسے پہچان لیا، ایک ہی ذات کے اندر پوری کائنات کے جلوے نظر آئیں گے، بلکہ جلوہ انوار الہی وہ بھی اسی میں نظر آئے گا۔ میں نے اپنے کارخانہ قدرت کے اندر حسین سے حسین چیزیں بنائی۔ سورج کی اپنی چمک ہے، ستاروں کی اپنی دمک ہے، آبشاروں کا اپنا رنگ ہے، بہاروں کا اپنا حسن ہے، سمندروں صحراؤں کا اپنا ایک رنگ ہے، پہاڑوں کا اپنا ایک حسن ہے، سبزہ زاروں کا اپنا ایک حسن ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو میں نے ایک ذات پاک مصطفیٰ کے اندر جمع کر دیا ہے۔ اب اس لیے اللہ پاک نے خصوصی خطاب فرمانا چاہا کہ مجھے تو تم نہیں دیکھ سکتے، یہاں سے ہماری اصل گفتگو شروع ہو رہی ہے، مجھے تم نہیں پہچان سکتے۔ میں نے اپنے کارخانہ قدرت کا وہ جو حسین ماڈل شاہکار بنایا ہے، اسے خود بھی سمجھ لو۔ جب تمہیں خود سمجھ آ جائے تو پھر جب میں تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں گا، یہ جو کائنات میں نے پھیلائی ہے، اس کائنات کو بھی دیکھ لینا، میرے محبوب کے جلووں کو بھی دیکھ لینا۔ جدھر جدھر بھی کائنات کے اندر کوئی حسن نظر آئے، چاند کو دیکھو، اس میں چاندنی میرے محبوب کی ہوگی۔ سورج کی چمک کو دیکھو تو سورج کے اندر چمک ان کی ہوگی، ستاروں کے اندر جگمگاہٹ ان کی ہوگی، سبزہ زاروں کے اندر ہریالی ان کی ہوگی۔ اس کائنات کو بھی دیکھ لینا اور میرے محبوب کو بھی دیکھ لو۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے اس
کائنات کے اندر جا کر کائنات کی زیارت بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بتانا بھی ہے اصل کائنات تو یہ ہے. ایک کائنات تو تم وہ دیکھ رہے ہو جس میں تم رہ رہے ہو، لیکن پوری کائنات کا خلاصہ یہ ذات پاک مصطفیٰ ہے. لہذا تمام انبیاء کرام کا دنیا میں آنے کے بعد، کائنات کے اندر آنے کے بعد یہ ایک ہی خطاب ہوتا تھا، یا لا الہ الا اللہ ربوبیت، جس کا پہلے اقرار کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یعنی لا الہ الا اللہ، اس کی دلیل کے طور پر دوسرا عنوان تھا سارے نبیوں کا محمد رسول اللہ. یہ سمجھ لیں. جو مجھے ان دو خطابات سے بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ دو ہی ذاتیں ہیں، ایک ذات خدا ہے اور دوسری ذات مصطفیٰ ہے. اپنا تعارف کروانے کے لیے اپنے محبوب کو سارے نبیوں کے سامنے پیش کیا کہ میری ذات کو سمجھانے کے لیے میں تمہیں جو عنوان دے رہا ہوں وہ عنوان ہے محمد رسول اللہ. کاش کو اتر جائے آپ کے دل میں میری بات. محمد رسول اللہ کا جو موضوع ہے یہ انبیاء کو دیا گیا کہ تم نے پوری زندگی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروانا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ میں آخری نبی نہیں، میں اس کا نقیب ہوں. کانفرنس ہوتی ہے تو کانفرنس سے پہلے نقیب آتے ہیں، اعلان کرنے والے آتے ہیں. مہمان خصوصی جس کا خطاب ہوتا ہے اس کا انتظار کرنے کے لیے کوئی نعت خوان آتے ہیں، کوئی تلاوت کرنے والا آتا ہے، کوئی نقابت کرنے والا آتا ہے. تم سارے ہی نعت خوان ہو اور تمہاری سب کی نعتوں کا ایک ہی عنوان ہوگا محمد رسول اللہ. جس جس نبی نے نعت پڑھنی ہے اس نے نعت مصطفیٰ پڑھنی ہے. اگر کسی کو سمجھ آ جائے لہذا اس محمد رسول اللہ اس لفظ کو رٹ لیں، یاد کر لیں. ہر نبی کو یہی فرض سونپا گیا کہ تو نے محمد رسول اللہ کا نعرہ لگانا ہے یا لا الہ الا اللہ. اور جب لوگ پوچھیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو تو اللہ ہے کون؟ اگر کوئی سوال کرے کہ اللہ کون ہے، آپ کی امتی پوچھے اللہ کون ہے، تو جواب دینا محمد رسول اللہ. نہیں بات سمجھ آئی؟ اسے دیکھ لو. لا الہ الا اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو، رب کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ وحدہ لا شریک کو دیکھنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ اسے پہچان لو. صبغۃ اللہ دوسرے مقام پر فرمایا صبغۃ اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے. حسن مصطفیٰ حسن الہی دلیل ہے. حضور پر سارا رنگ اللہ کا چڑھا ہوا تھا. کائنات کے ہر ذرے کا اپنا اپنا حسن ہے، لیکن ان سب کے حسنوں کو جمع کیا جائے تجھے کائنات کا حسن کہوں یا حسن کائنات؟ مشکل ہے تھوڑا سا جملے جو میں عرض کر رہا ہوں. حضور کو کائنات کا حسن کہوں
کہ پوری کائنات کا حسن ہے حضور، یا حسن کائنات کہ خود کائنات کا حسن ہے، کائنات حضور کی ترجمان ہے اور حضور پوری کائنات کے ترجمان ہے۔ اب آئیے خطاب کی طرف۔ یہ 2-3 دفعہ مجھے دہرانا پڑا، پچھلے جمعہ بھی عرض کیا، آپ بھی دہرا رہا ہوں تاکہ یہ نقطہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ وہ تو بے نیاز ہے، اس نے کہا اللہ اسرات، میں تو بے نیاز ہوں، مجھے کسی تعارف کی ضرورت ہی نہیں، تعارف کروانا ہے تو میں نے اپنے محبوب کا کروانا ہے، جسے اس کی سمجھ آ گئی اسے جلوہ مصطفیٰ، اب جلوہ الہی نظر آ گیا، میرے ذہن پھر دوسری طرف چلا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا، فرمایا کہ تو نہیں دیکھ سکتا مجھے، تو جو مجھے دیکھنے والا ہے تو اسے دیکھ لے، تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یا اللہ پھر کیا کروں، دیکھنا تو چاہتا ہوں۔ پھر جب معراج کے لیے حضور تشریف لے گئے نا، پھر راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر لیا کہ موسیٰ تو نے التجا کی تھی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آج اگر میرے جلوے دیکھنا چاہتا ہے میرا محبوب آ رہا ہے، راستے میں کھڑا ہو جا اور اسے دیکھتا جا۔ یہ جو 9 چکر لگوائے ہیں نمازوں کا تو محض بہانہ تھا، وہ خدا ہے بے نیاز ہے، ایک ہی دفعہ 5 مقرر کر دیتا، یہ 9 دفعہ آنا جانا کیوں لگایا، بہانہ بنایا موسیٰ علیہ السلام کو، اور بھی نبی کھڑے ہو سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے نمازوں کا بہانہ بنایا۔ موسیٰ ہو سکتا ہے ایک بار حضور نہ پہچان سکے، دوسری بار پھر دیکھنا، تیسری بار پھر دیکھنا، بلکہ بار بار دیکھنا تو کسر نہ رہ جائے دیکھنے میں۔ 9 بار آئے گے، بار بار دیکھا، سمجھ آ گئی۔ اگر کوئی نور الہی دیکھنا چاہتا ہے تو نور مصطفیٰ کو دیکھے، نور مصطفیٰ حقیقت میں جلوہ ہے نور الہی کا۔ اب نبیوں سے خطاب فرما رہا اللہ پاک، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اب نبیوں سے خطاب ہے، وہاں صرف ایک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں، سارے نبیوں کو یہ بتانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو ایک کا ذکر ہوا نا کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے اللہ کو، یہ خواہش تو ہر نبی کی ہوگی، باقیوں کا اظہار نہیں ہوا، خواہش ہر نبی کی تھی، لہذا ایک موسیٰ کو نہیں، یہاں تمام نبیوں کو بلا لیا اور ساتھ ہی اکثر جمال مصطفیٰ بھی رکھ دیا، دیکھتے جاؤ، میں نے کائنات اس کے لیے بنائی ہے، بلکہ یہی کائنات ہے۔ کچھ گلا میں مشکل کر رہے ہیں لیکن میری مجبوری ہے، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اے انبیاء، ایک تو تمہیں دیدار کروانا تھا اس کا، تمہارے دلوں میں بھی خواہش ہو سکتی ہے ہم نور الہی دیکھ لیں، اللہ کی ربوبیت کا ہمیں اقرار کیا ہے تو اللہ کی ربوبیت کے جلوے بھی دیکھ لیں، خود بھی جلوے دیکھتے جاؤ، تو جب تمہارے غلام تمہارے امتی تم سے پوچھے کہ رب کون ہے تو کہنا محمد رسول اللہ کو دیکھ لو، اسے پہچان دو۔ اس لیے یہ خطاب ہی لمبا کیا ہے تاکہ آرام کے ساتھ سارے نبی دیکھ لے۔
ابھی جو خطاب آپ سن چکے ہیں خطاب کے آخر میں ہے قال اقررتم، میں نے تمہاری جو ذمہ داری لگائی ہے کہ جب یہ محبوب تشریف لائے تمہارے پاس تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی معاونت بھی کرنی ہے، پھر تم نے اس کے مددگار بن جانا ہے۔ قال اقررتم، یہ جملے ذرا توجہ طرف ہے۔ قال اقررتم، اے انبیاء کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اب دوسرا حکم یہ دیا، اور کیا یہ بھاری ذمہ داری تم نے قبول کر لی ہے؟ وہاں تو صرف اتنا تھا نا، کیا تم انکار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اقرار قال وَأَقْرَرْنَا، یہاں فرمایا اقرار کر لیا ہے۔ جب انہوں نے اقرار کر لیا تو ساتھ یہ بھی فرمایا سوچ سمجھ کے اقرار کرو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میرے بارے میں تو کائنات کا ذرہ ذرہ اقرار کرے گا، مانے گا رب ہے، کافر بھی مانیں گے، اپنے بھی مانیں گے، بیگانے بھی مانیں گے، رب ہے۔ ان کی ہر رگ کے اندر اللہ کی ربوبیت موجود ہے۔ مشکل کام جو ہے یہ جلوہ جمال مصطفیٰ کو سمجھنا ہے۔ کائنات میں جھگڑے اگر ہوں گے، بحثیں اگر ہوں گی، مناظرے اگر ہوں گے تو میری ذات کے بارے میں نہیں، میرے محبوب کے بارے میں ہوں گے۔ کوئی کہے گا وہ یہ تھا، کوئی کہے گا وہ یہ تھا، کوئی کہے گا وہ یہ تھا، کوئی نور کہے گا، کوئی بشر کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ سارے جھگڑے ہوں گے تو میرے محبوب کے حوالے سے، اس لیے فرمایا کیا یہ بھاری ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری، پورا زور لگا دینا ہے اپنے میرے محبوب کا تعارف کروانے کے لیے، کوئی کسر نہ رہ جائے۔ اقرار کر لیا، اور اقرار کرنے کے بعد کافی جب انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی، پھر ارشاد فرمایا قال فاشهدوا، اگر یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے، اقرار کر لی ہے، فاشهدوا، پھر تم سب بیٹھے ہوئے ہو، گواہ ہو جاؤ۔ کوئی کل کوئی انکار نہ کر سکے، 1.25 کا مجمع ہے، کوئی انکار نہ کر سکے۔ فاشهدوا، پھر گواہ بن جاؤ کہ تم نے یہ اقرار کیا ہے، میرے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور تمہاری ان گواہیوں پر میں خود گواہ ہوں۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے میں خود گواہ ہوں، کہیں اس میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ اب بات یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں، جب سارے نبیوں نے، رسولوں نے یہ لمبا خطاب سنا بھی، اقرار بھی کر لیا، معاہدہ بھی اتنا سخت ہو گیا، اگلی آیات پڑھنے کا وقت نہیں، یہ بھی ہے کہ اگر تم پھر گئے، کسی نے کوئی کمی چھوڑی، پھر یہ بھی ذہن میں رکھو کہ جہاں میں رحمان اور رحیم ہوں، میں قہار جبار ہوں، تمہیں وارننگ دے رہا ہوں۔ یہ آیات خود پڑھ کے دیکھیں آگے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے تھوڑا سا بھی اس میں کمی کی تو پھر یہ بھی سن لو کہ میں اتنا سخت ہوں، یہ کتنی سخت بات ہے۔ اب سوال پوچھنا صرف اتنا ہے آپ سے کہ کیا کسی نبی نے، کسی رسول نے حضور کا تعارف کروانے میں کوئی کمی چھوڑی ہوگی؟ نہیں، ایک دورے سے لایا تھا۔ کسی نبی نے، کسی رسول نے کوئی کمی چھوڑی ہوگی؟ ہر نبی حضور کا خود بھی انتظار کرتا رہا،
امتیوں کو بھی بتاتا رہا. جہاں جہاں اللہ کا نبی جس جس علاقے میں جاتا تھا، جہاں جہاں بھی کوئی کانفرنس ہوتی تھی تو وہیں پہ جہاں وہ اپنا ذکر کرتا تو ساتھ محمد رسول اللہ اس کا ذکر خیر بھی ساتھ ہی ہوتا تھا. کل 12 ربیع الاول ہے، کل کو وہی محبوب تشریف لایا 12 ربیع الاول کو. اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے ساتھ ہم کریں گے کہ پھر جب وہ آیا تو پھر یہ اعلان نبیوں نے نہیں کیا. اعلان کرنا تھا نبیوں نے، نہیں سمجھ آئی. اللہ پاک کہا تم نے اعلان کرنا ہے، لیکن آنے کا اعلان نبیوں نے نہیں کیا، فرشتوں نے نہیں کیا. فرمایا اعلان میں نے ہی کرنا ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے جمعے ہم کریں گے کہ جب وہ کملی والا آیا تو پھر اس کا اعلان خود خالق کائنات نے فرمایا ہے. یہ کیوں ہوا یہ اگلے جمعے انشاءاللہ ذکر کریں گے. وما علینا الا البلاغ.